بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سن 1969 کی بات ہے۔ اس وقت اتنی روشنیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، راتیں بڑی تاریک ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر سے 3-4 میل دور ایک نہر کا پل تھا جو بھنگیوں والی پلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس پل سے مشرق کی طرف ایک ٹھوکر ہے جہاں سے یہ نہر ایک بڑی نہر سے نکل رہی ہے۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، رات کے 10 بجے تھے، ہر جانب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس ٹھوکر سے آگے ایک بستی تھی، میں وہاں کسی کام سے گیا تھا۔ 10 بجے واپسی ہوئی۔ میں اگر جیل روڈ والی سڑک پر سفر کرتا تو سفر ذرا طویل ہو جاتا۔ میں نے شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا تاکہ جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ ٹھوکر پر آتے ہی میں نے اپنا سائیکل اس کچی سڑک پر اتار لیا جو نہر کے ساتھ ساتھ بھنگیوں والی پل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کچے راستے پر شیشم کے درختوں کی بہتات تھی۔ یہ قدیم تناور درخت قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے نیچے بلا کی تاریخیں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ایسے ویران راستے پر سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ تاریخی دیکھ کر میں گھبرا گیا، مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، تاریخی میں کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا۔ مجھے خیال آیا کہ سائیکل واپس موڑ لوں اور جیل روڈ کے راستے جاؤں۔ پھر جی کڑکڑا کہ میں پیڈل گھماتا رہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اندر کی فطری ضد غالب آ گئی۔ میں تاریخی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سامنے دیکھتا رہا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، تاریخی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہر کا کنارہ اونچا تھا، اوپر کا راستہ ناہموار تھا، اس لیے میں نچلی سڑک پر سفر کر رہا تھا۔ درختوں کے بالکل نیچے قدیم در قدیم درخت بڑے پراسرار لگ رہے تھے۔ راستہ کچا پکا تھا، کسی جگہ ریت میں پہیے دھنس جاتے تو مجھے زور لگانا پڑتا۔ میں فلم کا کردار تو تھا نہیں جو گھبراتا نہیں۔ بہرحال میری اندرونی ضد کہ اسی راستے پر سفر کرنا ہے رنگ لائی، اور وہ حادثہ ہوا جو میں آج تک نہیں بھول پایا۔ ایک جگہ راستہ ذرا پختہ تھا، سائیکل درست حالت میں جا رہی تھی۔ میں نے اسپیڈ بڑھائی۔ اچانک ایک دم میرا سائیکل رک گیا۔ یوں لگا جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑ کے سائیکل روک لیا ہے۔ میں نے زور لگایا مگر سائیکل ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نیچے اترا اور پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں پھر سائیکل پر سوار ہوا، سائیکل چل پڑا۔ ابھی میں نے تھوڑا سا سفر ہی کیا تھا کہ پھر سائیکل ایک دم رک گیا، بالکل اسی طرح جیسے کسی نے اچانک پیچھے سے پکڑ لیا ہو۔ میں پھر نیچے اترا اور غور سے ارد گرد دیکھنے لگا، اس خیال سے کہ شاید میرا کوئی واقف کار شرارت نہ کر رہا ہو۔ سائیکل روک کے وہ جلدی سے کسی درخت کے پیچھے شاید چھپ جاتا ہو۔ ابھی میں ارد گرد آنکھیں پھاڑ کے دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے سر پر چپت لگائی۔ میں چونک پڑا، پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ مجھے یقین کامل ہو چلا تھا کہ کوئی ماورائی قوت ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ویران راستہ، بلا کی تاریخی، میری ساری بہادری ہوا ہو گئی، بدن پسینے میں نہا گیا۔ پھر میرے گال پر ایک تھپڑ سا لگا، یوں لگا جیسے اب وہ اندیکھی مخلوق میرے سامنے ہے۔ اب خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا۔ فوراً سمجھ آ گئی جنات کا معاملہ ہے اور کوئی شرارتی جن مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جنات کی حرکات انسان کے لیے کافی نقصان دہ ہوتی ہیں، میں نے بھی کافی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اچانک میں نے اپنے نرخرے پر دباؤ محسوس کیا، یوں لگا جیسے میری گردن دونوں ہاتھوں سے دبا رہا ہے۔ سائیکل میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور میں نیچے گر پڑا۔ پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا، میری گھگی بن گئی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میرے سر کا رومال فضا میں معلق ہو گیا۔ میں نے رومال پکڑنا چاہا تو وہ کچھ اوپر ہو گیا، پھر وہ رومال بلند ہوتے ہوتے درخت کی ٹہنیوں سے جا لگا۔ میں چاروں شانے چت زمین پر پڑا تھا، میری گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں گرفتار تھا
اور نیچے پڑا سوچ رہا تھا کہ اس راستے سے بہتر تھا کہ جیل روڈ سے چلا جاتا۔ غلط راستے پر سفر کر کے مصیبت مول لے لی۔ ایک خیال بجلی بن کے میرے ذہن میں لہرایا۔ وہ خیال تھا آیت الکرسی پڑھنے کا۔ ست شکر کہ یہ آیت مجھے یاد تھی۔ گردن پر دباؤ کے باوجود میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کلام میرے لیے نجات کا باعث بن گیا۔ گردن پر جو دباؤ تھا وہ کم ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زوردار آواز میں کلام پڑھتے ہوئے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ذہن میں کشادگی در آئی۔ میں جلدی سے اٹھا، زمین سے سائیکل اٹھائی، جھٹ سے سائیکل پر سوار ہوا اور جلدی جلدی پیڈل گھمانے لگا۔ اچانک میرے کانوں میں پیروں کی پازیب بجنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی عورت میری سائیکل کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے۔ پازیبوں کی چھنچناہٹ میں تواتر سے سن رہا تھا۔ کلام باقاعدگی سے پڑھتا جا رہا تھا۔ میری نگاہ بائیں طرف نہر کے کنارے کی طرف گئی تو ایک سفید گھیولا نظر آیا جو لہرا رہا تھا۔ وہ دھوئیں کا بدن کبھی طویل ہو جاتا، کبھی چھوٹا ہو جاتا۔ وہ دھواں عجیب انداز میں لہرا رہا تھا۔ سائیکل چلاتے چلاتے میں بھنگیوں کے سرکاری مکانوں کے قریب پہنچ گیا جو ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ سفید دھواں پیچھے رہ گیا۔ پازیبوں کی آواز میں معدوم ہو گئی۔ میں بھنگیوں والی پلی کے قریب پہنچا۔ میرا سائیکل تارکول کی تنگ سڑک پر آیا تو مجھے تسلی ہوئی۔ خوف دل میں جاگزیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور کانپتے بدن گھر آ گیا۔ چند روز تک میری حالت غیر رہی۔ طبیعت ذرا سنبھلی تو ایک روز دن کے وقت میں سائیکل لے کر ان شیشم کے درختوں کے نیچے گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے رومال کا کیا ہوا۔ رومال اب بھی بلندی پر درختوں کی ٹہنیوں میں الجھا نظر آیا۔ میں رومال اتارے بغیر واپس گھر آیا۔ پھر کبھی رات کو میں اس راستے سے نہیں گزرا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سچی کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں مزید سچی پر اسرار کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔